یعنی جب کوئی انسان، جب کوئی شخص اس سیدھے راستے پر چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہیں اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اوپر والا آواز دیتا ہے کہ اے بندے، اس طرح مت کر، اس طرف مت جا، ورنہ تو اس سے گزر جائے گا، اور اے شخص تجھ پر ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں، وہ اللہ کے حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اس کے باہر نہیں جانا ہے، بیچ میں چلنا ہے، دونوں باؤنڈریز کے بیچ میں چلنا ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اور اس پر جو پردے لگے ہیں اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اسے ہٹانے کی غلطی بھی مت کرنا، وہاں جانا بھی نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تو تم صراط مستقیم پر آؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگوں میری طرف آؤ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا جو آواز دیتا ہے وہ ایک مومن کا سچا دل ہے، جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف آواز دیتا ہے، ارے یہ مت کرو، یہ غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو۔ تو امت مسلمہ صراط مستقیم پر کیسے قائم رہے گی؟ قرآن کے ذریعے، اور قرآن کو چھوڑ کر اگر ہم باقی چیزوں کو، باقی راستوں پر چلیں گے تو صراط مستقیم پر کیسے قائم رہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے خواہشات اور حرام کردہ چیزیں ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 11، ایک صحابی کا انتقال ہوا، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑ کی ٹہنی لی اور مٹی میں ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب بہت ساری لکیر کھینچی، اور آپ نے کہا کہ یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جو لوگ، یعنی آپ سب نے کیا کہا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں ہیں یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو صراط مستقیم پر ہی شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیزیں ایک ہے، تو پھر اس میں اختلاف کیوں؟ تو یاد رکھیے شیطان انہی کے پیچھے ہے جو صراط مستقیم پر ہے، انہی کو تو بہکائے گا نا، وہ باقی لوگوں کو تو وہ پہلے ہی گمراہ کر چکا ہے اور مطمئن ہو گیا ہے ان کی طرف سے۔ تو اختلاف تو انہی لوگوں میں ہوگا جو صراط مستقیم پر ہیں، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے، ایک آدمی جو مسلمان ہے اس صراط مستقیم پر قائم رہے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو ہمیں بار بار ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ جان لیجئے کہ شیطان کا کام ہی ہے صراط مستقیم پر آنے والے کو بھٹکانا، باقیوں کو تو وہ گمراہ کر چکا ہے، جہنم کے راستے لگا چکا ہے۔ منافق کو، جو منافق ہے جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے۔ ایمان کی طرف آئیں گے تبھی تو پیچھے لگے گا نا، اب ان کو بھٹکانا ہے۔ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے یہ نہیں تکبر کرنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ ہمیں مرنے تک یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اس لیے کہ اب شیطان پورا زور لگا دے گا ایمان والے کو گمراہی کی طرف لے جانے میں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ایمان والے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور انہیں تیرے خلاف جہنم کے راستے پر لے جاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ لہٰذا ہمیں آخری دم تک، آخری سانس تک یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور شیطان جہاں وہ ہمیں شرک نہیں کرا سکے گا وہاں ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کر خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ کبھی اس کی عبادت ہوگی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے گا جسے تم معمولی سمجھ کر کرو گے، اور وہ اسی میں خوش ہو جائے گا۔
تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر خوش ہوگا. اسی لیے ہم کو ہر روز کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے نعمتیں برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے. تو انعام ان پر ہوا جو سیدھے راستے پر تھے. وہ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے، وہ صدیقین سچے لوگ تھے، وہ شہداء شہید تھے، وہ صالحین اور نیک لوگ تھے. اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے یہ. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے. انعام 4 لوگوں پر ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے. اور صدیقین جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے ساری دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا. سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد رات کے ایک حصے میں گئے اور جا کر مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے. کسی نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر، نعوذ باللہ تمہارا ساتھی پاگل ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصی سے جو 1 مہینے کا سفر ہے وہاں سے گزر کر اور رات کے ایک ہی حصے میں وہ آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے. یعنی وہ رات کے ایک حصے میں مسجد اقصی اور آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے. یہ معراج کے وقت کی بات ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو پھر آپ نے کیا کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں، وہ ضرور جا کر آئے ہیں. صدیق، سچا، سچ بات کو ماننے والا، اسی سے ان کا لقب صدیق پڑا، تصدیق کرنے والا. اور شہداء یعنی شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی. اور صالحین اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور سب ایمان کے بعد والی چیز ہے، ایمان لانے کے بعد سارے تقاضوں کو پورا کرنے والی، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والی، جس میں انبیاء ہیں. ساری انسانیت بھی مل کر ایک نبی کے ایمان کے برابری درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے. اور اس کے بعد ان کے راستے پر چلنا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا. اور پھر وہ صدیقین، وہ حق کا تصدیق کرنے والے تھے. اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، آج بھی ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے. اس دور میں اس بات کی تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ کہا گیا ہے من آن، یہ ایک سچے انسان کی، ایک مومن کی پہچان ہے. شہداء وقت پڑنے پر جان و مال اللہ کی راہ میں لگا دے، قربان کر دے. اور صالحین نیکیوں پر اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہیں. تو یہ انعام والے لوگ ہیں، یہ انعام والے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مت چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہود ہیں. اس سے مراد یہود اس لیے کہ وہ پہلے ایمان والے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر اور شرک کو پسند کیا، انبیاء کی نافرمانی پسند کی، انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا. ہفتے کو شکار مت کرنا اللہ کا فرمان تھا، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، نافرمانیوں کو پسند کیا اطاعت کو چھوڑ کر. یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہود کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ان سے جو کہا گیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی، اس کے سے پیچھے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک یہودیوں کو آزماتا رہے گا زبردست عذاب سے. ہر صدی میں ان پر عذاب آتا ہے، ہر دور میں اللہ زبردست عذاب لاتا ہے ان پر، چونکہ ان کی سرکشیاں ہی اتنی زیادہ ہیں. تو کہا مت چلا ان لوگوں کے طریقوں پر جن پر تیرا غضب ہوا. یہاں مراد یہود ہیں. وَلَلضَّالِّينَ،
اور ان کے طریقوں پر بھی مت چلا جو تیری راہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس سے مراد نصارہ ہیں، اس لیے کہ ایک یہودی کو نبی دیے گئے، انہوں نے قتل کیا، انبیاء کی بے حرمتی کی، قتل کیا، اور ایک نصارہ کو نبی دیے گئے، انہوں نے انہیں خدا بنا دیا۔ دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے، ایک حد سے پیچھے رہ گیا اور ایک حد سے آگے نکل گیا، جو ان کے فرائض، جو ان کے حقوق تھے اس کو چھوڑ کر۔ ایک نے اتنا کر دیا کہ نبی کو خدا ہی بنا دیا، اور نبیوں کو، اور ایک نے ایسا کیا کہ نبیوں کو قتل کیا بلا خوف، بلا جھجک، دھڑلے سے، بے دھڑک۔ تو بہرحال یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، معمولی سمجھا اس فعل کو، اور نصارہ جن کو نبی دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔ ہمیں دونوں ہی سے پناہ مانگنی ہے کہ مغضوب والے راستے پر بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے راستے پر بھی نہیں چلنا ہے۔ تو ہم کو اللہ رب العزت سے ایک طرح سے گائیڈ لائن مل گئی ہے، اللہ نے ایک ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے کہ سب سے منیمم دعا بتا دی ہے کہ کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، ایمان والوں کے طریقے پر چلنا ہے، اور دو لوگوں کے طریقوں سے بچنا ہے۔ آخرت کی کامیابی اس دعا میں ہے۔ ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر انعام ہوا ہے، انبیاء، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر، اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، یعنی سرکشی، برائی یا حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، جس طرح سے یہود اور نصارہ نے کیا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، پورا قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پورا قرآن شروع ہوتا ہے، اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے آؤ لوگوں میری طرف آؤ اور فلاح پاؤ۔ آپ قرآن اٹھا لیجئے، سورہ بقرہ شروع ہو گیا، دیکھیے کیا کیا حرکت کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وہ حرکتیں نہیں کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہودیوں کی خصلت نہیں پیدا کرنی ہے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ہی نصارہ کی طرح حد سے تجاوز کرنا ہے تعظیم میں، ورنہ پھر نتیجہ وہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مت چڑھا دینا، یعنی میری ذات میں غلو مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں، بس یہی میری حقیقت ہے۔ عیسیٰ کی طرح میرے ساتھ مت کرنا جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام اور اتنا غلو کیا کہ حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان دونوں کے راستوں پر مت چلانا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ قرآن کیا ہے، انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا بدلہ دیا ہے، اور کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا وعید سنائی ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو جان جائیں گے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کس طرح ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی۔ تو یہ مختصر، بہت ہی مختصر ترجمہ میں نے سورہ فاتحہ کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں تاکہ جب بھی ہم نماز میں یہ سورے پڑھیں تو یہ سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پورا قرآن جو بھی ہم پڑھتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مت چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور آخر میں آمین، یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے تو اسے قبول فرما۔ بس یہ ادنا سی کوشش ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔